بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں بجائے ابواب جنت کے ابواب رحمت کا لفظ ہے۔ استاذ الاساتذہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت البالغہ میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے جو کچھ تحریر فرمایا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے نیک اور اطاعت کرنے والے بندے رمضان میں چونکہ نیکیوں میں مشغول و منہمک ہو جاتے ہیں، وہ دنوں کو روزہ رکھ کے ذکر و تلاوت میں گزارتے ہیں اور راتوں کا بڑا حصہ تراویح و تہجد اور دعا اور استغفار میں بسر کرتے ہیں، اور ان کے انوار و برکات سے متاثر ہو کر عوام مومنین کے دل بھی رمضان المبارک میں عبادات اور نیکیوں کی طرف زیادہ راغب اور بہت سے گناہوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، تو اسلام اور ایمان کے حلقے میں سعادت اور تقوی کے اس عمومی رجحان اور نیکی اور عبادت کی اس عام فضا کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے وہ تمام طبیعتیں جن میں کچھ بھی صلاحیت ہوتی ہے اللہ کی مرضی والے کاموں کی جانب مائل اور شرور و خباثت سے ہٹ جاتی ہیں، اور پھر اس مبارک مہینے میں تھوڑے سے عمل خیر کی قیمت بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے دوسرے دنوں کی بنسبت بہت زیادہ بڑھا دی جاتی ہے۔ تو ان سب باتوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے ان پر بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین ان کو گمراہ کرنے سے عاجز اور بے بس ہو جاتے ہیں۔ اس تشریح کے مطابق ان تینوں باتوں یعنی جنت و رحمت کے دروازے کھل جانے، دوزخ کے دروازے بند ہو جانے اور شیاطین کے قید اور بے بس کر دیے جانے کا تعلق صرف ان اہل ایمان سے ہے جو رمضان المبارک میں خیر و سعادت حاصل کرنے کی طرف مائل ہوتے ہیں اور رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے عبادتوں اور اطاعتوں کو اپنا شغل بناتے ہیں۔ باقی رہے وہ لوگ جو نہ خدا کو پہچاننے والے ہیں یا وہ لوگ جو خدا کو بھولے ہوئے ہیں، جو رمضان اور اس کے احکام و برکات سے کوئی سروکار ہی نہیں رکھتے اور نہ اس کے آنے پر ان کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ اس قسم کی بشارتوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے جب اپنے آپ کو خود ہی محروم کر لیا ہے اور 12 مہینے شیطان کی پیروی پر وہ مطمئن ہیں، تو پھر اللہ کے یہاں بھی ان کے لیے محرومی کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس حدیث اور اس کی تشریح کو سامنے رکھ کر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہمارے دلوں کی کیفیت وہی ہے جو عام دنوں میں تھی، تو پھر اس حدیث کو سامنے رکھ کر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری جو نیکی کرنے کی صلاحیت ہے وہ مضبوط نہیں ہے، وہ کمزور ہے۔ اگر وہ واقعی کمزور ہے اور ہمیں سمجھ میں آتا ہے، ہر انسان اپنے دل کی کیفیت کو خوب جانتا ہے کہ کیا اس کے حالات ہیں، تو پھر اسے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو سننے کے بعد انسان کے دل پر اور اس کے دماغ پر یا اس کی زندگی میں کوئی فرق نہ پڑے، بلکہ بہت فکر مند ہو جانے والی بات ہے کہ ہماری نیکی کی صلاحیت گھٹ رہی ہے اور گناہ کی صلاحیت بڑھ رہی ہے۔ اس ماہ مبارک میں بھی اگر ہمارے دل میں کچھ الگ سے نیکی کرنے کے جذبات اور گناہوں سے بچنے کے جذبات نہ پیدا ہوں تو یہ بڑی خطرے والی بات ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے اس بات کو کھول کر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ ایک انسان سفر میں نکلا، اور سفر میں جب وہ نکلا تو سفر کا سب کو تجربہ ہے کہ سفر کتنا بھی آرام دہ ہو، لیکن جیسی انسان کو گھر پر سہولت ہوتی ہے ویسا انسان کو سکون اور راحت باہر نہیں ملتا، چاہے سفر کتنا ہی آرام دہ ہو۔ اب اس شخص کو کوئی یہ کہے کہ تم اپنے گھر نہ جاؤ، کبھی بھی اپنے گھر واپس نہ لوٹنا، اور تم یہاں پر مزے کی اور چین کی زندگی گزارو، ہم تمہارے سارے راحت اور آرام کا انتظام کر دیں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ شخص اس شخص کو کبھی بھی اپنا خیر خواہ نہیں سمجھے گا بلکہ اپنا دشمن سمجھے گا، اور وہ یہی کہے گا اپنی زبان سے بھی اور اپنے حال سے بھی کہ چاہے میرے گھر کے مقابلے میں یہ گھر بہت شاندار اور بہتر ہو، لیکن جو سکون اپنے گھر میں مجھے ملے گا وہ سکون مجھے یہاں نہیں مل سکتا۔ بالکل اسی طرح دنیا میں ہم سب مسافر ہیں،
ہمارا اصل گھر وہ ہے جہاں سے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو نکالا گیا تھا۔ اب شیطان ہمیں اس دنیا میں جو ہم مسافرت کی زندگی گزار رہے ہیں اس میں بہکاتا ہے کہ دیکھو یہاں دل لگا لو، یہاں آرام ملے گا، فلاں کام کر لو، فلاں گناہ کر لو، فلاں لذت حاصل ہو جائے گی۔ اس راستے سے جو ہمارے گھر کی طرف جاتا ہے، اس راستے سے ہمیں اتنا دور لے کر جانا چاہتا ہے کہ جب کبھی ہمیں عمر کے آخر حصے میں ہوش آئے تو ہم اتنی دور نکل چکے ہوں کہ واپس آتے آتے عمر ختم ہو جائے اور ہم اپنے گھر نہ پہنچ سکیں۔ تو ہم پھر شیطان کو اپنا دوست کیوں سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہمارا دشمن ہے، یہ ہمیں ہمارے گھر کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، ہمیں ہمارے اصلی گھر سے غافل کرنا چاہتا ہے، ہمیں ہماری منزل حقیقی کو بھلا دینا چاہتا ہے۔ تو جس طرح وہ شخص کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا جو دنیا میں ہمیں ہمارے گھر کی طرف سے بہکائے اور ہمیں گھر جانے سے روکے، اسی طرح شیطان ہمارا کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جن کی صلاحیتیں ایسی ہیں کہ نیکی کی طرف طبیعت بھاگ رہی ہے، چاہ رہی ہے، نیکی میں اضافہ ہو رہا ہے، ہم ان لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور جن کی صلاحیتیں ایسی نہیں ہیں تو انہیں اللہ کی طرف لجاجت کے ساتھ اور ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ متوجہ ہونے کی اور گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس صلاحیت کو مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے گناہوں کے ذریعے سے جو اپنی نیکی کرنے کی صلاحیت اور گناہوں سے بچنے کی صلاحیت جو برباد کر دی ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس ماہ مبارک کی برکت سے اپنی خاص رحمت اور فضل فرماتے ہوئے ہماری اس صلاحیت کو ٹھیک فرما دیجئے، اور ہماری طبیعت کو نیکیوں کی طرف مائل اور راغب فرما دیجئے، اور ہم سب کے لیے گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔